خیال سب سے پہلے رکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں مزدوروں کا، ملازمین کا، ان سب کو مل کر ہمیں ادارے کو مستحکم کرنا ہے، کیونکہ اس ادارے سے کراچی کا شہر کی روشنیاں بحال ہیں. کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، تو اس میں کے الیکٹرک کے ملازمین کا اور اس کی انتظامیہ کا بہت بڑا کردار ہے. یہ پورے ملک کو چلانے میں کے الیکٹرک کا ایک بہت بڑا بنیادی کردار ہے. اس کے لیے ہم انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام یونینوں کو مساوی طور پر انٹرٹین کیا جائے جب تک سی بی اے موجود نہیں ہے. فریش ریفرینڈم اگر ہو جاتا ہے تو اس میں جو سی بی اے آئے گی اس کو اس نے کہا کہ وہ سی بی اے پھر جو بھی اگریمنٹ کرے وہ ہم سب پر لاگو ہوگا. لیکن جب تک نہیں ہے تو اس وقت تک مینجمنٹ سب یونینوں کو بلا کر ان سے تجاویز لیں. ہم ادارے کی بہتری کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس سنجیدہ اور تجربے کار لوگ موجود ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ کے الیکٹرک میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور مسائل کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں مینجمنٹ نے اچھے طریقے سے جو معاملات کیے اور جو ابھی مہنگائی کے تناسب سے میمورینڈم آف سیٹلمنٹ کی بات کی گئی تو اس میں جو مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ناگزیر تھا اور مینجمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن کچھ کمی اس میں رہ گئی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی سی بی اے ہوگی جو بھی بنے وہ اس کمی کو دور کرے گی. تو اس سلسلے میں ہم اپنے تعاون بھرپور یونینوں کے ساتھ بھی اور مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہر وقت تیار ہیں. کسی بھی وقت ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ہر وقت ادارے کی بہتری اور مزدوروں کی ملازمین کی خوشحالی کے لیے ہر کوشش میں قدم بقدم ہاتھ ملا کر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اور میں اس پلیٹ فارم سے اچھا اس میں تھوڑا سا اور میں مزید کچھ تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں مسائل کے حل کے لیے. دیکھیں یہ آپ کے فورم کے ذریعے میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ دنیا کے دیگر مسائل کی چین کی طرح ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے. صحیح ہے. اور میرا اور ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اپنی پیدائش سے قبل اپنا حل ساتھ لے کے آتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو، اس کا جو حل ہے اس کے حل کو جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے کس طرح تلاش کیا جائے. کس طرح تلاش کیا جائے جس کے لیے آدمی کو فلسفہ اور منطق اور اس کے ساتھ ساتھ ریاضی کے علاوہ سماجی ادراک، معلومات عامہ، وسیع النظری اور تجربات اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان سب باتوں کے علاوہ اس یقین کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طرح کے افہام و تفہیم ان تمام باتوں سے ہٹ کے بھی افہام و تفہیم اور گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کر سکتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ چلتا ہے، حکمت سے چلتا ہے، حکمت عملی اپناتا ہے. تو ہم نے بہت سارے مسائل جو ہے نا اسی بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کی ہے اور بغیر سی بی اے کے ہوتے ہوئے تقریباً ڈیموکریٹک مزدور یونین جب یہ لیبر یونین سی بی اے ہڑتال پہ اور مختلف جو آئینی اور قانونی حق تھا ان کا جو وہ اپنا رہے تھے، اس وقت جب یہ تھے تو اس وقت مزدوروں کے درمیان ڈیموکریٹک مزدور یونین آفیسز کے اندر اپنے ملازمین کے ساتھ موجود تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے، کوئی بھی جا کے چیک کر لے لیگل ڈپارٹمنٹ میں 150 پونے 200 کے لگ بھگ چارج شیٹیں میں اکیلا، میرا اس وقت جو یونین میں عہدہ ہے جو مجھے میرے چیف ڈیموکریٹک مزدوروں کے چیف جناب محترم ایس ایم اسحاق صاحب نے ایز اے قائم مقام جنرل سیکرٹری کا مجھے اس وقت چارج دیا ہوا ہے. اور تمام پوری یونین کی بھاگ دوڑ میرے حوالے کی ہوئی ہے کیونکہ ان کی صحتیابی اور عمر ایج کا اتنا وہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ قیادت جو ہے وہ منتقل کر دی. اور مجھے یہ سمجھ لیں آپ کہ یونین کے معاملات جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہ کہتے ہیں نا ایک تھوڑی سی جاہلی والی زبان ہو جائے گی یا وہ سادہ سی زبان ہو جائے گی کہ میں بذات خود اکیلا، میرے اندر میں نہیں ہے لیکن میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. 1987 میں KESC میں آیا اور 1987 سے آپ لگا لیں یہ 2024 ہے. میری اپنی اکیلی کی جو جدوجہد ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ عرصہ آ جائے گا. اور پلس کر لیں اسحاق صاحب کی
تو ٹوٹل عرصہ آ جائے گا. تو اس میں مطلب ہم نے بہت سارے کافی سارے معاملات بھی حل کیے ہیں اور بہت سارے دور دیکھیں, تمام دور دیکھیں. تو افہام تفہیم اور مذاکرات اور مثبت سوچ کے ساتھ معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو بھی مسئلہ آتا ہے وہ اپنی پیدائش سے قبل ہی اس کا حل لے کے آتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے جو لیڈران تھے پرانے سینئر, انہوں نے جس طرح کی ہمیں تعلیم دی اور تربیت دی. اور رہا سوال بابا حیات شاہ صاحب کا, تو بابا حیات شاہ صاحب کو تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو یونین کے چیف ہیں, ان کی فیملی بھی یہ کہتی ہے کہ بابا حیات شاہ ایک بہادر دشمن تھا. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کریں گے مل کے, اور اکیلا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹریڈ یونین ایک بہت برج کا کردار ادا کرتی ہے, اور اس کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. تو اس اختیارات میں کوئی ایک لمحہ یا کوئی ایک عرصہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں جیسے کہ پھلدار درخت جھک جاتا ہے, جب اس میں پھل آ جاتا ہے تو جھکنا بھی پڑتا ہے. تو جھکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کے آگے بھی جھکیں گے, باقی طاقت رکھنے والوں کے سامنے بھی جھکیں گے, لیکن اپنے مزدور کے لیے جھکیں گے. اور ہم نے جب بھی دوستی کی کسی بھی انتظامیہ سے, ہم نے آج تک اپنا کوئی مفاد حاصل نہیں کیا. مزدوروں کی مفاد میں, مزدور کے مفاد میں ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, اور یہی ہمارا اصول رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں, صحافین کو بھی ساتھ لے کے چلیں. جیسا کہ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا اورنگی ٹاؤن میں, ایک لڑکی کا معاملہ آ گیا تھا, ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. اس کے اوپر سب سے پہلے ڈیموکریٹک مزدور یونین اسی وقت تمام صحافین کے سامنے آئی ویڈیو کی شکل میں, صحافین سے بات چیت کی, انتظامیہ سے بات چیت کی ویڈیو کے ذریعے, اور اس معاملے کو رفع دفع کیا. کراچی میں اسٹیک ہولڈر کی طرف سے دیکھا جائے تو ایک شخصیت نے معاملے کو کور کیا. دوسری اگر کے الیکٹرک میں یونین کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ ڈیموکریٹک مزدور یونین نے کچرے والا معاملہ آ گیا تھا, بلوں میں کچرے کے پیسے لگا دیے تھے. اس موقع پہ سب سے پہلے ہم نے آ کے اپنے ملازمین کے لیے, کیونکہ ہمارے ملازمین اس وقت نشانہ بن رہے تھے, تو اس کی سپورٹ میں ہم نے آ کے صارفین سے ہم نے بات کی. تو ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ برج کا کردار ادا کریں گے. ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ الیکٹرک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, مزدوروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور لیڈران سے میں تھوڑا ناراض ہوں, لیکن چلیں ہم لیڈران کے بھی شانہ بشانہ ہی کھڑے ہیں. اس لیے میں لیڈران سے ناراض ہوں کہ کچھ یونینز یا کچھ لیڈران جن کے پاس لامحدود اختیارات ہیں, اور وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرا دیا, ہم نے اتنے لوگ بحال کرا دیے, ہم نے یہ کرا دیا. تو میرے بھائی, یہ جو عید گزری ہے, اس عید پہ ہم نے ڈیموکریٹک مزدور یونین نے اپنی جانب سے یہ کلیئر کہہ دیا تھا, کوئی بھی مزدور رہنما ڈیموکریٹک مزدور یونین کو عید کی مبارکباد کے لیے پیغامات جاری نہ کرے. اس لیے کہ میرا مزدور مصیبت میں عید گزار رہا ہے, ہیڈ ٹو ماؤتھ تنخواہ میں عید گزار رہا ہے, کس طرح وہ شاپنگ کرے گا. تو بہرحال پھر بھی مزدوروں کی خاطر ہم سب کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہیں. کوئی ہمیں بلاتے ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی بڑے نہیں ہیں, انسان سب برابر ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ مزدور کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ایک سوال, سب سے پہلے ان مزدوروں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جو باہر ہے. ایک سوال, آپ دونوں رہنماؤں سے آپ مزدوروں کی گفتگو کر رہے ہیں, مزدوروں کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے شہری جو ہیں اس ادارے سے بہت ناراض ہیں. کراچی کے شہری اس ادارے سے بہت پریشان ہیں. بل ایوریج بہت ہو جاتے ہیں, اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ مزدور رہنما ضرور ہیں, لیکن سی بی اے کا ایک کردار تو ہوتا ہے نا ادارے کو بہتر کرنے میں. کیا کراچی کے شہری کو ہم منا سکیں گے ایز اے شہری؟ میں اس وقت بات کر رہا ہوں, میں خود کراچی کا شہری ہوں. تو کیا آپ کے اس ادارے میں اس حد تک بہتری ہو سکتی ہے کہ جہاں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ایوریج بلنگ کی جاتی ہے یا بوگس بلنگ کی جاتی ہے, کیا اس پر آپ کچھ آواز اٹھائیں گے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ یہ آپ مفاد عامہ کا ادارہ ہے, آپ کا تعلق ڈائریکٹ کراچی کے عوام سے ہے, بلوچستان کے عوام سے. اس پر کوئی آپ لوگ اس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں دونوں رہنما؟
اچھا دیکھیں اس میں ایک ماحول ایک وہ بنا ہوا ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ صارفین کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ صحیح نہیں ہے جی یا وہ رانگ